اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج سے ہم رضاعیت کے بارے میں چند اہم اور مبتلا بہ مسئلے ہے وہ بیان کروں گا۔ رضاعیت بہت اہم اور مبتلا بہ مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جس طریقے سے نسبی طور پر محرم بنتا ہے، اسی طرح رضاعیت کی وجہ سے بھی محرم بنتا ہے۔ اگر ان مسئلوں سے آگاہ نہ رہے تو ممکن ہے کہ ایک معاشرے میں ایک رضاعی بہن و بھائی کے درمیان یعنی ازدواج ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ رضاعیت کے ذریعے سے یعنی دودھ پلانے کے ذریعے سے محرم بننے کے اہم اور مبتلا بہ شرائط ہے، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی شرط ہے مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت کا دودھ جائز حمل سے حاصل ہوا ہو، یعنی جائز حمل کی وجہ سے دودھ پیدا ہوا ہو۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر وضع شبہ کے ذریعے سے جب بچہ پیدا ہو جائے، یا اگر زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہو اور وہ دودھ کسی بچے کے لیے پلائے تو اس کے ذریعے سے محرم نہیں بنتا ہے۔ دوسری شرط ہے بچہ ہر مرتبہ چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر چھاتی سے منہ لگا کر دودھ نہ پیے، یعنی آپ دودھ کو کسی ذرہ میں نکال کر چمچے کے ذریعے سے یا اوپر سے یعنی دودھ کو ڈائریکٹ یعنی منہ میں لگا دے بچے کے، تو اس صورت میں محرم نہیں بنے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ دودھ خالص ہو، اس میں اگر کوئی اور چیز ملا کر بچے کو پلائے، یعنی پانی وغیرہ کوئی چیز ملا کر بچے کو پلائے تو اس سے محرم نہیں بنتا ہے۔ خالص دودھ پلانا شرط ہے۔ تیسری شرط ہے دودھ ایک شوہر سے ہو اور ایک عورت کا دودھ پلائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ کسی عورت کو بچہ جننے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد شوہر اس کو طلاق دے دے، اور طلاق یافتہ عورت ہے اور اس کا ابھی دودھ خشک نہیں ہوا ہے، کوئی اور شوہر اس کے ساتھ یعنی شادی کرے اور اس شادی کے وجہ سے وہ حمل ہو جائے، اور ابھی جو پہلے والے شوہر جس نے طلاق کیا ہے اس کا دودھ ابھی خشک نہیں ہوا ہے اور وہ دودھ کسی بچے کو پلائے تو اس سے محرم نہیں بنتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک ہی عورت سے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے دو بیویاں ہیں اور وہ دونوں بیویاں جا کر کسی ایک بچے کو دودھ پلائے تو یہاں پر دودھ ایک شخص کا ہے، یعنی شوہر ایک ہے لیکن دو عورتیں ہیں، دونوں جا کر الگ الگ ٹائم پہ الگ الگ یعنی دفعے جا کر دودھ پلائے، اس سے محرم نہیں بنتا ہے۔ چوتھی شرط ہے بچے کی عمر پورے 2 سال نہ ہوئی ہو۔ اگر بچے کے 2 سال مکمل ہو جانے کے بعد بھی اس کو جا کر کوئی عورت دودھ پلائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط ہے بچے کو ایسا مرض نہ ہو کہ جس کی وجہ سے یعنی بیماری کی وجہ سے جو ہی دودھ پلائے وہ قے کر کے نکال دیتے ہیں، اس سے محرم نہیں بنتا ہے۔ چھٹی شرط ہے دودھ اتنا پیے کہ اس سے گوشت پیدا ہو جائے، یعنی آپ کے لیے یقین و اطمینان ہو جائے کہ یہ بچہ اس دودھ پینے کی وجہ سے اس کا گوشت بڑا ہے، اس سے یہ رش ہوا ہے، بڑا ہے، گوشت پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں اور اسی دودھ سے اس کی ہڈی طاقتور ہو جائے، یعنی گوشت بھی بڑھ جائے اور ہڈی بھی طاقتور ہو جائے تو اس سے محرم بنتا ہے۔ ساتویں شرط ہے ایک شب و روز میں جب بچہ بھوکا ہو، یعنی 24 گھنٹے کے اندر جب بچہ بھوکا ہو اس وقت عورت جا کے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے محرم بنتا ہے۔ آٹھویں اور آخری شرط ہے وہ ساتویں شرط کا حصہ ہے یا لگاتار 15 مرتبہ دودھ پلایا ہو اور ہر مرتبہ بچے نے
پیٹ بھر کر بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہو، یعنی اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو فرماتے ہیں 15 مرتبہ بچے کو دودھ پلائے، اور وہ بھی دودھ تو پیٹ بھر کر بچے دودھ پیے، یعنی آپ 1-2 قطرے دے کر بچے کو خاموش کر کے دودھ، یعنی بچے کے پیٹ بھر کر دودھ نہ پلائے تو اس سے محرم نہیں بنتا ہے۔ جب بچہ 15 مرتبہ پیٹ بھر کر دودھ پیے تو اس سے محرم بنتا ہے۔